اللہم صلی علی محمد و آل محمد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ کہتے ہیں میرے حبیب کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت کرو۔ میرے مولا حسین اقربا کے میں شامل ایک ہستی، وہ ہستی کہ جس کو سبھی پیار کرتے ہیں، سبھی چاہتے ہیں، اور وہ ہستی کہ جس کے لیے میرے مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین۔ اور میرے مولا حسین کی زیارت کے بہت فضائل ہیں، زائر جاتے ہیں اور میرے مولا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ دل میں رکھ کے خیال کرنا چاہیے کہ میری ملاقات میرے مولا سے بھی ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طبیعت خراب تھی، تو آپ نے اپنے خادم سے بلایا اور اس سے پوچھا کہ کوئی شخص ہے جو کربلا جانے والا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا امام میں ابھی پوچھ کے بتاتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ کسی شخص کو روضہ اطہر امام حسین علیہ السلام پر بھیجو کہ میری شفا کے لیے دعا کرے۔ تو وہ آپ کا خادم باہر آیا اور ایک شخص سے مولا کی یہ خواہش بیان کی کہ تم کربلا جاؤ اور میرے مالک کے لیے، میرے مولا کے لیے دعا کرو مولا حسین سے کہ وہ آپ کو شفا دیں۔ وہ شخص مان گیا اور کربلا میں، مظلوم کربلا کے روضے پر جانے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اس شخص نے ایک سوال کیا کہ امام حسین بھی امام ہیں، امام جعفر صادق بھی امام ہیں، پھر مجھے وہاں دعا کے لیے کیوں بھیج رہے ہیں؟ اور وہ تو ان کے جد ہیں، اگر وہ یہاں بیٹھ کے بھی دعا کریں تو دعا قبول ہوگی۔ آپ نے کہا بے شک دعا قبول ہوگی۔ اور جب خادم نے یہ بات کی تو آپ نے کہا کہ اس سوالی کا سوال جو اس نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ سچ کہہ رہا ہے، میں بھی امام ہوں اور مولا حسین میرے جد بھی امام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں کو دعا کی قبولیت سے سرفراز فرمایا ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں جو سکونت ہے وہ جگہ ہی کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اور قبر مطہر امام حسین ان مقامات میں سے ہے کہ جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مظلومہ شہادت کے عوض انہیں چند امور خصوصی طور پر عطا فرمائے ہیں۔ پہلی تو امامت ان کی اولاد میں رکھی گئی ہے، اور دوسرا ان کی قبر اطہر کی خاک کے اندر شفا عطا فرمائی ہے، اور تیسرا ان کی زیارت کے آنے اور جانے میں جتنا عرصہ لگتا ہے وہ زائر کی عمر میں شامل نہیں کیا جاتا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے ہر محب کو چاہیے کہ مظلوم کربلا حضرت امام حسین کی قبر اطہر کی زیارت کرے، کیونکہ ان کی قبر اطہر کی زیارت کرنے والا ناگہانی حادثات سے محفوظ رہتا ہے، پانی میں ڈوبنے سے محفوظ رہتا ہے، اور آگ میں جلنے سے محفوظ رہتا ہے، مکان کے گرنے سے محفوظ رہتا ہے، درندے کے پھاڑ کھانے سے محفوظ رہتا ہے۔ اور میرے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو شخص امام حسین کی قبر کی زیارت کرتا ہے، مگر ایک شرط ہے کہ اس کے دل میں خود نمائی کا قصد نہ ہو، تو وہ مومن گناہوں کی آلودگی سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح دھلنے کے بعد کپڑا پاک ہو جاتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور زیارت کے لیے ہر قدم کے بدلے عمرے جیسا ثواب ملتا ہے۔ اور میرے مولا نے فرمایا کہ مظلوم کربلا کی قبر اطہر کے زائر کے پسینے سے اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے پیدا کرتا ہے جو قیامت تک اس زائر کے لیے
مغفرت طلب کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مظلوم کربلا کی قبر اطہر کی زیارت نہ کرے اس وجہ سے کہ اس کے وسائل نہ ہوں اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے بہشت میں جائے تو وہ زائرین سے کم درجے میں ہوگا، یعنی کہ جو شخص زائر حسین ہے اس کی فضیلت زیادہ ہوگی، اس کو جنت میں درجہ بھی اچھا ملے گا اس مومن کے مقابلے میں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم حج پہ جاتے ہو تو میرے جد کی قبر اطہر کی زیارت بھی کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے۔ اور روز عرفہ اگر کوئی مومن میرے مولا حسین کی زیارت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے 1000 حج اور 1000 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا جو جناب رسول کائنات اور امام آخر زمانہ کی معیت میں بجا لایا ہو۔ اور روز عرفہ اللہ تعالیٰ پہلے زائرین امام حسین پر نظر کرتا ہے، پھر حجاج کرام پر نظر کرتا ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ حج پہ آنے والے سارے نیک ہی ہوں، جبکہ زائرین میں سے جو بھی آتا ہے وہ حلالی ہوتا ہے، کیونکہ قبر حسین پر حلالی ہی جا سکتا ہے۔ اور میرے مولا حسین فرماتے ہیں کہ جو شخص میری شہادت کے بعد میری قبر کی زیارت کو آئے گا میں روز قیامت ضرور اس سے ملاقات کروں گا، خواہ وہ کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بار الہی ذکر کے صدقے مولا حسین کے صدقے محمد و آل محمد کے صدقے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر۔ اے میرے مولا جو بیمار ہیں ان بیماروں کو صحت کلی عطا کر، روز محشر ہمیں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا، اور شافی محشر ہماری شفاعت فرمائیں۔ اے میرے مولا امام زمانہ کا جلد حضور ہو جائے، ہمارے اس پڑھے ہوئے کو قبول کر لینا اور ہماری عاقبت بخیر کر دینا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔